حرام ہور کی پہچان۔ حرام ہور کی پہچان یہ ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہو اس کے سر میں عمارت، مٹی اور پانی کا سودا سما جاتا ہے۔ یعنی حرام مال کمانے والے شخص کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ وہ اپنا مال عمارت بنانے یا اس کو وسیع کرنے میں لگاتا رہے تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو جائے۔ پانی اور مٹی کی آمیزش سے بننے والی عمارت آدمی کو نہ تو دنیا میں مطلوبہ سکون فراہم کر سکتی ہے نہ ہی آخرت میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ وہ زمین کے ایک ٹکڑے کو حکم دیتا ہے اس کا سارا حرام مال نگل لے۔ حرام مال میں ایک طرف دنیاوی اعتبار سے برکت نہیں ہوتی اور دوسری طرف حرام مال کھانا عبادتوں کے قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کے پیٹ میں حرام مال کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے تو وہ بدن کا جز بن جاتا ہے تو آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ رسول خدا کا ارشاد یہ بھی ہے کہ یعنی حرام خوری کے ساتھ کی جانے والی عبادت بربری اور مٹی پر تعمیر ہونے والی عمارت کی طرح ہے، یعنی بے بنیاد ہے، اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسی عمارت یا تو قائم نہیں ہوتی یا پھر جلد ہی منہدم ہو جاتی ہے۔ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص حرام مال کا ایک لقمہ بھی کھائے گا اس کی 40 دن کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور 40 دنوں میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سفینۃ البحار جلد نمبر صفحہ نمبر 24۔ ہر وہ گوشت جو حرام مال کھانے کی وجہ سے نشو و نما پاتا ہو جہنم کی آگ میں جلنے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، اور بے شک ایک لقمہ بھی کچھ نہ کچھ گوشت کی نشو و نما کر دیتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں یعنی جو شخص یہ چاہتے ہوئے کہ اس کی دعا قبول ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خوراک اور اپنے ذرائع معاش کو حرام سے پاک رکھے۔ ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں آ کر عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میری دعا مستجاب اور قبول ہو۔ آن حضرت نے ان سے فرمایا اپنی خوراک کو حرام سے پاک کرو اور اپنے پیٹ میں کوئی حرام چیز جانے نہ دو۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو وحی فرمائی کتاب عدت الدائی میں بنی اسرائیل میں جو لوگ ظالم ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں، اس وقت تک دعا نہ مانگیں جب تک حرام مال ان کے تصرف میں ہے، اس کے بعد یہ کہنے کا حکم ملا اور اگر ایسی ہی حالت میں لوگ مجھے پکاریں گے یا مجھ سے دعا مانگیں گے تو میں ان پر لعنت کروں گا۔ حرام خور سنگ دل ہو جاتا ہے۔ انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ زمین میں بوئے جانے والے بیج کی طرح ہوتی ہے، اگر اچھا بیج زمین میں بویا جائے تو اس کا اچھا پھل نکلتا ہے اور اگر کڑوی اور زہر آلودہ چیزوں کا بیج بویا جائے تو پھل بھی کڑوا اور زہر آلودہ ہوتا ہے۔ یعنی حال انسان کی غذا کا بھی ہے، یہی حال انسان کی غذا کا بھی ہے، اگر وہ پاکیزہ اور حلال ہوتی ہے تو اس کا اچھا اثر دل کی سرزمین پر ہوتا ہے، دل گندگی اور خباثت سے پاک ہو جاتا ہے، انسان کے اعضاء اور جوار سے خیر اور نیکی کے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی حرام مال سے حاصل کی گئی غذا کھاتا ہے تو اس کا دل سخت اور تاریک ہو جاتا ہے، سنگ دلی کے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں۔ جب دل پتھر کا ہو جاتا ہے تو نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی اور انتہائی سخت ظلم دیکھ کر بھی متاثر نہیں ہوتا، خیر کی کوئی امید نظر نہیں آتی، تاریک دل سے نیکی کی کوئی کرن نہیں پھوٹتی۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یعنی تمہارے پیٹ حرام مال سے بھر چکے ہیں اور تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب تم حق کو قبول نہیں کرو گے، تم انصاف سے کام کیوں نہیں لیتے، اب تم میری بات کیوں نہیں سنتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب حرام مال کھانے کی وجہ سے دل سخت و تاریک ہو جاتا ہے تو آدمی حق کو حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، کسی نصیحت سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ بڑے سے بڑا جرم بھی کر بیٹھتا ہے۔ واقعہ کربلا اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ عباسی بادشاہ مہدی کے زمانے میں شریک بن عبداللہ نامی ایک قاضی ہوا کرتا تھا، جب تک بادشاہ نے اسے اپنے پاس نہیں بلایا تھا وہ ایک متقی مجتہد تھا، لیکن مہدی عباسی نے اسے بلا کر مجبور کر دیا کہ وہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اختیار کرے، یا تو وہ بادشاہ کا قاضی بن جائے یا بادشاہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے یا پھر بادشاہ کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ قاضی شریک نے خیال کیا کہ ایک مرتبہ شاہی طعام کھا لینا سب سے آسان کام ہے، اس خیال خام کے تحت اس نے کھانا کھانے پر رضامندی ظاہر کی۔ بادشاہ نے اپنے خاص باورچی کو حکم دیا کہ وہ انواع اقسام کے انتہائی لذیذ کھانے تیار کرے۔ قاضی شریک نے جب بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا لیا تو بادشاہ کے خاص باورچی نے اپنے لوگوں سے کہا قاضی شریک نجات نہیں پائیں گے۔ ہوا بھی یہی، حرام غذا نے قاضی پر اتنا بڑا اثر ڈالا کہ اس نے باقی کے 2 کام بھی قبول کر لیے، بادشاہ کا خاص قاضی بھی بن گیا اور بادشاہ کے بچوں کا معلم بھی۔ کہتے ہیں قاضی شریک کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، وہ اپنا وظیفہ شاہی خزانچی سے حاصل کرنے میں بہت سختی سے کام لیتا تھا۔ ایک دن خزانچی نے شریک سے کہا آپ نے مجھے کوئی گندم تو نہیں بیچا جس کی قیمت وصول کرنے میں آپ اتنی سختی کر رہے ہیں؟ قاضی شریک نے جواب دیا ہاں میں نے گندم سے زیادہ قیمتی چیز بیچ دی ہے، میں نے اپنا دین بیچ دیا۔ ایک دن ہارون رشید کی جانب سے بہلول دانا کے پاس شاہی طعام سے بھرا ہوا ایک خوان بھیجا گیا، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ بادشاہ کے آدمی نے کہا خلیفہ کا عطا کردہ ہدیہ واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔
बहलोल दाना ने आस पास के कुत्तों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, उनके सामने रख दो। बादशाह के आदमी को सख्त गुस्सा आया और तेजी में आकर कहने लगे, तुमने खलीफा के तोहफे की तौहीन की है। बहलोल दाना ने उनको चुप करवाते हुए फरमाया, आहिस्ता बोलो, अगर कुत्तों ने समझ लिया कि खलीफा का ताम है तो वो भी नहीं खाएंगे। लुकमा हलाल, हराम होरी हर किस्म के शर और फसाद का सरचश्मा है, जबकि लुकमा हलाल हर किस्म के नेकियों और खूबियों का बास है। अकुल हलाल यानी हलाल रोजी खाने की फजीलत में बहुत सी रवायतें वारद होती हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबादत की 70 अक़साम है, उनमें से सबसे अफसल किस्म की इबादत हलाल रोजी कमाना है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो शख्स हलाल खुराक खाता है, एक फरिश्ता उसके सर पर खड़े होकर उस वक्त तक उसके लिए मगफरत करता रहता है जब तक वो खाने से फारिग नहीं हो जाता। फिर रसूल खुदा फरमाते हैं, जो शख्स रिज़्क़ हलाल कमाने में सुबह से रात कर दे तो उसकी मगफरत हो जाती है। नबी करीम ने फरमाया, खुदा ताला का इरशाद है, जो शख्स इस बात की परवाह नहीं करता कि हलाल या हराम किस दरवाजे से वो दिनार और दिरहम कमा रहा है, तो क़यामत के दिन में भी परवाह नहीं करूंगा उसे जहन्नुम के किस दरवाजे से दाखिल करना है। कोई बंदा हराम का माल कमा कर उससे सदका देता है तो उसका कोई भी अज्र और सवाब उसे नहीं मिलता। बंदा हराम माल में से कुछ राह खुदा में भी खर्च करता है तो उसके माल में बरकत पैदा नहीं होती। बंदा अपने पीठ पीछे हराम माल छोड़ जाता है तो वो उसे मजीद जहन्नम की तरफ ले जाता है। खुदा हराम रोजी नहीं देता। हो सकता है हराम कमाई से परहेज न करने वाले लोग ये ख्याल करते हूँ अगर वो हराम माल को नजरअंदाज कर दें और हासिल न करें तो उनकी माशी हालत तबाह हो जाएगी, वो तंगदस्त हो जाएंगे। ये महज ख्याल हाम है, ये शैतान का वसवसा, नफ्स की पढ़ाई हुई बात होती है। ये बात न सिर्फ ये कतन अकल के खिलाफ है बल्कि कुरान मजीद में बारहा दोहराए गए रिज़्क़ हलाल के इलाही वादे के भी खिलाफ है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बहुत सी सही रवायतों के भी बरअक्स है। खुदावंद ताला ने हर जी रूह मखलूक को हलाल रिज़्क़ फराहम करने का वादा फरमाया। खुदा का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। बस खुदा बंदू से इम्तिहान लेता है कि वो हलाल कमाई की राह में सब्र व क़नाअत के साथ आगे बढ़ रहे हैं या बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। मुक़द्दर में जो हलाल रिज़्क़ लिखा हुआ होता है वो तो मिलकर ही रहता है, बस ये लोगों के बेसब्री और उनके ईमान की कमजोरी है। हलाल रोजी की राज छोड़कर हराम कमाई के रास्ते पर चल देता है। जब बंदा ऐसा करता है तो इम्तिहान में नाकाम हो जाता है। खुदावंद ताला ऐसी सूरत में बंदे को इस रिज़्क़ हलाल से महरूम कर देता है जो उसके मुक़द्दर में उसने लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है, इब्तिदा में खुदा ने किसी के मुक़द्दर में हराम कमाई नहीं लिखी होती। इंसान अपना रिज़्क़ मुकम्मल तौर पर हासिल किए बगैर नहीं मरता। रसूल इस्लाम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर मस्जिद हराम खाना काबा की मस्जिद में मुसलमानों से खिताब करते हुए फरमाया, आगाह हो जाओ कि मेरी रूह पर रूहुल अमीन जिब्राइल ने ये वही लाई है कि कोई जानदार उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसका रिज़्क़ पूरा उसे न मिल जाता हो। बस खुदा से डरो, रोजी की तलब में हिर्स न करो। अगर रिज़्क़ की फराही में कुछ ताहिर हो भी जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम खुदा की नाफरमानी करते हुए उसकी तलब पर लग जाओ। बेशक खुदा ताला ने हर मखलूक की रोजी हलाल ही तकसीम की है, किसी की किस्मत में हराम रोजी नहीं लिखी है। बस जो शख्स खुदा से डरेगा, सब्र से काम लेगा, खुदा हलाल तरीके से उसे रिज़्क़ फराहम कर देगा। लेकिन जो शख्स अपनी पाकिज़गी का दामन चाक करे, जल्दी में नाजायज तरीके अपना ले तो उसके हलाल रिज़्क़ में से इतना रिज़्क़ काट लिया जाएगा। क़यामत के दिन उस हराम कमाई का उससे हिसाब लिया जाएगा। खुदावंद ताला ने ये कहकर उसे मना फरमाया है सूरह निसा आयत नंबर 2 में, यानी पाकीज़ा चीज के बदले खबीस और बुरी चीज न ले लो। ऐसा न हो कि हराम रोजी के सिलसिले में अजलत कर बैठो उससे पहले कि खुदावंद ताला इस रिज़्क़ हलाल में से तुम्हें अता करे जो उसने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया है। जो रिज़्क़ हलाल से महरूम हो गया। एक रोज हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी सवारी के जानवर से मस्जिद के दरवाजे के करीब उतरे। आपने खच्चर एक शख्स के हवाले किया, खुद मस्जिद में तशरीफ ले गए। उस शख्स ने खच्चर की लगाम खींच कर निकाली, खच्चर को यूं ऐसे ही छोड़ दिया, लगाम लेकर फरार हो गया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो 2 दिरहम हाथ में लिए हुए थे। आप चाहते थे कि ये 2 दिरहम उस शख्स को दें जिसे आपने खच्चर की हिफाजत के लिए मुअय्यन फरमाया था। खच्चर को बगैर लगाम पाया। घर पहुंचकर 2 दिरहम अपने गुलाम को दिए ताकि वो लगाम खरीद लाए। गुलाम बाजार गया, उसने वही लगाम एक शख्स के हाथ में देखी। मालूम हुआ चोर ने उसे 2 दिरहम में बेचा और उसे उसकी किस्मत के वही 2 दिरहम मिले हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम उसे खुद भी अता फरमाना चाहते थे। जब गुलाम ने ये सारा माजरा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने इरशाद फरमाया, किताबुल मसाइल अखबार में सफ़ा नंबर 151, यानी बंदा खुद दामने सब्र को छोड़ देने की वजह से और जल्दबाजी की वजह से अपने रिज़्क़ हलाल को हराम कर लेता है, हालांकि जो कुछ उसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है उससे ज्यादा नहीं पाता। तकब्बुर करना 33वां गुनाह कबीरा जिसके बारे में नस है वो तकब्बुर है, जिससे फजल बिन शाहजान की रवायत में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है, जो शेख अंसारी ने भी मकासिद में मज़कूरा रवायत के मोतबर होने की तस्दीक की है। उन्होंने फरमाया कि उसकी सनद सही रवायत से कमतर नहीं है। अहमश की रवायत में भी इमाम जाफर सदक अलैहिस्सलाम गुनाह कबीरा के ज़िमन में फरमाते हैं, तकब्बुर और जबर से काम लेना भी गुनाह कबीरा है। इसके अलावा ये ऐसा गुनाह है कुरान मजीद में
جس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے، یعنی جی ہاں ان کی جگہ کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے، یعنی جی ہاں ان کی جگہ دوزخ ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 72 میں، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو، پس تکبر کرنے والوں کا جہنم کیا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ مومن میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر 35 میں، یوں خداوند عالم ہر متکبر سرکش کے دل پر علامت مقرر کر دیتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے تاکہ اس سے علامت سے پہچانا جائے۔ تکبر سے متعلق آیات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر اسی آیت کا ذکر کافی ہے جو شیطان کے تکبر کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ مردود و ملعون بنا، ابدی عذاب میں مبتلا ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں، شیطان نے آدم کو سجدے سے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ شیطان کے ساتھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو۔ جب خدا نے اس کے طویل عمل اور بے انتہا کوشش کو ایک ساتھ کے تکبر کی وجہ سے ضائع کر دیا، حالانکہ اس نے 6000 سال کی مدت تک خداوند تعالیٰ کی عبادت کی تھی، معلوم نہیں کہ یہ سال دنیا کے سال تھے یا آخرت کے سال تھے، جس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اب ابلیس کے بعد اس جیسا جرم کر کے کون بچ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک فرشتے کو جنت سے نکال دیا، یعنی اس جرم پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے دے، خداوند تعالیٰ کو یہ حکم اہل آسمان اہل زمین کے لیے یکساں ہے، اور خدا کی ان مخلوقات میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ دوستی نہیں ہے جو اس سارے جہان والوں پر حرام کیا ہے اور اس کے لیے مباح کر دیتے، یعنی عزت اور کبریائی۔ کچھ جملوں کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس قابل کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنے بھائی حابیل کے مقابلے میں تکبر کیا، بغیر اس کے کہ خداوند تعالیٰ نے اسے کوئی فضیلت دی ہو، سوائے اس کے حاسدانہ عداوت کی وجہ سے اس کے دل میں بڑائی کا خیال پیدا ہو گیا، اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی۔ شیطان نے اس کے دماغ میں تکبر غرور کی ہوا پھونک دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ندامت اس کے پیچھے لگا دی اور قیامت تک قاتلوں کے گناہوں کا اسے ذمہ دار بانی قرار دیا۔ خلاصہ، قابیل اپنے بھائی سے تکبر کی بنا پر ابدی بدبختی اور سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ کلمات کے بعد آپ فرماتے ہیں، پس تم سے پہلے تکبر کرنے والے امتوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو سختیاں، عذاب اور عقاب عذاب نازل ہوتے ان سے عبرت لو، ان کے رخساروں کے بل لپٹنے کی جگہ ہاک اور پہلو کے بل گرنے کے مقامات قبروں سے نصیحت حاصل کرو۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی حسرتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 191۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ 3 گروہوں سے کلام نہیں کرے گا، یعنی خداوند عالم کے غضب کا نشانہ ہوں گے اور ان پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، ظالم حاکم اور مغرور فقیر۔ یعنی ان 3 گروہوں کا عذاب جوانی میں زنا کرنے والے اور ایسے ظالم سے جو حاکم نہ ہو، ایسے مغرور سے جو فقیر نہ ہو زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کیونکہ مذکورہ 3 گروہ میں گناہ کا سبب موجود نہیں، یعنی شہوت کی جو آگ جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، تو جب بھی بوڑھا زنا کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہت بے حیا ہے اور اس احکام خداوندی کی پرواہ نہیں کرتا، لہٰذا گناہوں میں بوڑھوں کی سزا جوانوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح حاکم کے لیے جیسا خداوند متعال نے اسے حکومت اور طاقت عدل کو وسعت دینے کے لیے دی ہے، لیکن اگر وہ ستم کو اپنا پیشہ بنائے تو گناہ کے علاوہ خداوند عالم کی نعمتوں کے انکار کی بنا پر در حقیقت اپنی بندگی کا منکر ہو گیا۔ اسی طرح تکبر کرنے والا فقیر کے جیسا بڑائی کا ایک سبب مال ہے، جو کوئی مال نہ ہوتے ہوئے تکبر کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خبیث اور پیدا کرنے والے خدا کا دشمن ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کفر کے کم ترین درجات یعنی حق سے روگردانی کیا ہے؟ امام علیہ السلام کا کم ترین درجہ تکبر۔ امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، کم ترین درجہ تکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، عزت و بزرگی اور کبریائی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے 2 مخصوص لباس کی مانند ہے، یعنی جس طرح حاکم مخصوص لباس میں کوئی شرکت کا حق نہیں رکھتا، اسی طرح کوئی بھی مخلوق اور 2 صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کا حق نہیں رکھتی۔ بس جو کوئی بھی ان 2 صفات سے متصف ہونے کی جرات کرے تو خداوند تعالیٰ اسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، کبر اور بزرگی اللہ تعالیٰ کے 2 مخصوص لباس کی مانند ہے، اور جو کوئی تکبر کرے خداوند تعالیٰ کی اس مخصوص صفت میں، اس نے خداوند عز و جل سے جنگ کی ہے، کیونکہ تکبر کرنے والا حالت تکبر میں اپنی بندگی کو فراموش کر دیتا ہے، جبکہ اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اپنے آپ کو مستقل فعال شے سمجھتا ہے اور فرعون کی طرح کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا اعلیٰ ہوں، ایسا اور ویسا ہوں، پس اس حالت میں خدائے واحد کے مقابل کھڑا ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس کے علاوہ ہر ایک صفت اور مثلاً غفور الرحیم، رحم، سخاوت، احسان، کرم، حلم، علم اور محبت، مہربانی سے متصف ہو سکتا ہے، بلکہ قرب کے درجات انہی صفات کی کمی زیادتی سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن عزت و عظمت اور کبریائی کی صفت صرف خدائے عز و جل سے مختص ہے اور کسی انسان
انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ان دو صفات سے متصف کرے۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ جاثیہ آیت نمبر 37 میں، اور سارے آسمان و زمین میں اس کے لیے بڑائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ایک ایسا درہ ہے جو متکبروں کے لیے مخصوص ہے، جسے سقر کہتے ہیں۔ اس سے اپنی گرمی کی شدت کی خداوند متعال سے شکایت کی اور سانس لینے کی اجازت چاہی، پس اس نے سانس لیا اور جہنم کو جلا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تکبر کرنے والے روز قیامت باریک چونٹی کی صورت میں محشور ہوں گے۔ خداوند عالم کی مخلوق کے حساب سے فارغ ہونے تک لوگ انہیں پاؤں تلے روند رہے ہوں گے۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حدیث دلالت کرتی ہے ممکن ہے کہ روز قیامت انسان اپنے دنیاوی جسم کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے ذرے کی مانند ہو، حالانکہ سب اصلی اجزاء یا کچھ اس میں موجود ہوں، اس کے بعد دوسرے اجزاء کا اضافہ کیا جائے اور وہ سخت تر ہو جائے۔ یوں بعید ہے کہ ملے ہوئے اجزاء کو اس حد تک بھی کوٹا جائے کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کہ اپنے جسم کے ساتھ اسی طرح ذلیل و محشور ہوں گے، اگرچہ اس کا جسم بڑا ہو یا چونٹی کی صورت میں محشور ہونے سے مراد ان کی ذلت اور پستی مراد ہو، یعنی جیسی بھی صورت ہو لوگوں کے پیروں تلے روندے جائیں گے۔